میرے والدین اور بھائیوں پر بڑا بننے یا دولت سمیٹ کر امیر بننے کا خط کبھی بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں رشوت اور حرام کا کبھی ایک پیسہ بھی نہیں آیا تھا۔ میں فیشن کی دلدادہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں پردہ نشین لڑکی تھی۔ محلے میں آباء و اجداد کا بنایا ہوا مکان تھا جو محلے کے مکانوں سے ملا ہوا ہے۔ پڑوسیوں کی باتیں ہم سن لیتے تھے اور ہماری سرگوشیاں بھی پڑوسیوں کے کانوں میں پڑ جاتی تھی۔ کوٹھے پر جاؤ تو سارا محلہ نظر آتا تھا۔ سخت پردے کے باوجود پردہ نہیں رہتا تھا۔ ایک دوسرے کے جوان بیٹے ایک دوسرے کی جوان بیٹیوں کو نظر بھر کر دیکھ لیتے تھے اور بعض ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا بھی لیتے تھے، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ لڑکے صرف پتنگ اور کبوتر اڑانے یا دوسروں کے پتنگ اور کبوتر دیکھنے ہی اپنی چھتوں پر نہیں چڑھتے، اور لڑکیاں صرف گیلے کپڑے دھوپ میں پھیلانے یا یہ دیکھنے کے لیے بار بار چھتوں پر نہیں جاتی کہ سوکھ گئے ہیں یا نہیں۔ یہ اگر لہو گرم رکھنے کا بہانہ نہیں تو گنجان محلوں کی چار دیواری کی گھٹن سے ذرا فرار حاصل کرنے کا بہانہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی طرح کے ایک مکان کی پروردہ ہوں جسے چاروں طرف سے لوگوں کے مکانوں کے ہجوم نے دبا رکھا تھا۔ کمرے کشادہ تھے، ان میں ضرورت اور آسائش کی ہر ایک چیز موجود تھی سوائے دھوپ اور ہوا کے۔ ان دونوں کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر میں پردے کی پابندی سخت تھی۔ کسی سہیلی کے گھر جانا ہوتا تو ابا جان سے اجازت لینی پڑتی تھی جو نہیں سے شروع ہوتی تھی۔ میں جانے کی وجہ بتاتی تو جواب ملتا تھا کل چلی جانا، اور میں آج ہی جانے کی وجہ بیان کرنے کی جرت کرتی تو ان الفاظ کے ساتھ اجازت ملتی تھی: چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، جلدی آ جانا۔ اور امی کی زبان سے یہ فکرہ تو نیند میں بھی نکل جاتا تھا: دوپٹہ آگے کر لے، تیرا آدھا سر ننگا رہتا ہے۔ ان پابندیوں اور سختیوں کے باوجود ہمارے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ہم نے ماں باپ کی حکم عدولی کبھی نہیں کی تھی۔ میرے دل میں میک اپ کا شوق تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی والدین کی پسند کے کپڑے پہنتے تھے۔ ہمارا گھرانہ فارغ البال تھا، لیکن گھر کے کسی بھی بچے کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسکول جاتے پیسہ دو پیسے ملتے تھے، اسکول سے آتے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کاپی اور پینسل بھی اپنی پسند کے مطابق نہیں خرید سکتے تھے۔ ابا جان خود خرید کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں ابا جان اور امی کی اجازت کے بغیر کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں کسی مشنری اسکول میں نہیں پڑھی، 4 جماعتیں چٹائیوں پر بیٹھ کر پاس کیں، اور میٹرک تک ایک ایسے اسکول میں پڑھی جس کے ڈیسک ٹوٹے پھوٹے اور ہر کلاس روم کی چھتیں جالوں سے بھری ہوئی تھی۔ 5 سالوں میں اس اسکول میں سفیدی نہیں ہوئی تھی۔ اسکول کے ارد گرد قلعے کی طرح اونچی دیوار تھی۔ اسکول کا کوئی لان نہیں تھا، کھیل کا میدان نہیں تھا۔ اسکول کی عمارت بیرونی دیوار کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھی اور قید خانے کا تصور پیدا کرتی تھی۔ 9ویں جماعت سے برقع لازمی تھا۔ اسکول کی طرف سے لازمی نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ مجھے گھر والوں نے 8ویں جماعت کی آخری سہ ماہی میں برقع پہنا دیا تھا، جسے میں نے دلی شوق سے قبول کیا تھا۔ میری زندگی کا سفر گھر کی چار دیواری سے اسکول کی چار دیواری تک محدود ہو گیا تھا۔ بالغ ہوتے ہی امی نے مجھے اس قسم کی ہدایات دینی شروع کر دیں کہ مرد کا سایہ پڑ جائے تو بھی پردہ ٹوٹ جاتا ہے، برقعے میں سے ہاتھ بھی مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ امی مجھے وہ سزائیں بھی سنایا کرتی تھیں جو پردے کی پابندی نہ کرنے پر روز قیامت ملیں گی۔ ان سزاؤں سے میں بہت ڈرا کرتی تھی، مگر یہ کبھی امی نے بھی نہیں سوچا تھا، نہ میں نے، کہ ہمارا بیت الخلاء چھت پر ہے۔ میں جب اوپر جاتی تھی تو پڑوسیوں کی چھتوں پر کوئی نہ کوئی نوجوان کھڑا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ابا جان نے ہمیں کبھی مارا پیٹا نہیں تھا، گالی نہیں دی تھی، لیکن کھل کر کبھی ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے بچپن میں کبھی مجھے پیار سے اٹھایا یا گودی میں لے کر بیٹھے ہوں۔ میرے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ مجھے اپنے قریب بٹھائیں اور پیاری پیاری باتیں کریں، لیکن میں نے کبھی انہیں برا باپ نہیں سمجھا تھا۔ دفتر کے لیے ان کے کپڑے استری اور بوٹ پالش کرنا میرے ذمہ تھا، جو میں خوشی سے کرتی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھائی جان کے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ میں جب 10ویں جماعت میں تھی تو میں نے ایک بار امی کے ساتھ اپنے آپ کو جوان سمجھ کر ایک دو نازک اور پوشیدہ سی باتیں کیں تو امی نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ میرے ذہن میں چند اور باتیں بھی تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں، لیکن امی نے ایسا ڈرایا تھا کہ یہ سوال ذہن میں گلے سڑنے لگے۔ اگر یہ سوال مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے میرے اندر ایسی بے چینی پیدا کر دی جیسے میں سارے معاملے فوراً حل کرنا چاہتی ہوں۔ ابا جان چپ چاپ رہنے والے سنجیدہ تو تھے، لیکن اولاد کو تعلیم دلانے کے معاملے میں فراخ دل واقع ہوئے۔ میرے دل میں بھی BA MA کرنے کا شوق تھا۔ مجھے کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ کالج بھی ایسا منتخب کیا گیا جو ہمارے اسکول سے ذرا ہی بہتر تھا۔ مجھے آزاد خیال کالجوں سے بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔
ابا جان نے گھوم پھر کر اور بہت سے لوگوں سے پوچھ کر میرے لیے یہ کالج صرف اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہاں انہیں برقعوں کی تعداد زیادہ نظر آئی، اور اس کے ارد گرد اسکول کی طرح اونچی دیوار اور لوہے کا پھاٹک تھا جو کالج کے اوقات میں بند رہتا تھا۔ میں کالج اس شوق سے جانے لگی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گی، مگر ایک روز امی نے مجھے یہ بتا کر میرا دل مسل دیا کہ مجھے کالج میں داخل کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بی اے کر کے کسی نہ کسی زنانہ اسکول میں استانی لگ جاؤں اور اپنا جہیز بناؤں۔ اور کالج میں داخل کرانے کی دوسری ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ اپنی برادری کے جن گھروں میں سے کسی ایک میں مجھے بہو بن کر جانا تھا ان سب کے لڑکے گریجویٹ تھے۔ مجھے گریجویٹ کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ خاوند اور گھر اچھا ملے۔ امی کی اس منطق نے میری ایک ایسی رغبت بیدار کر دی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ مجھ میں ہے۔ امی کی یہ بات سننے سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میں بڑے ہی پابند اور قید خانے کی طرح کے گھر میں پل کر جوان ہوئی ہوں۔ اچانک یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میری گردن میں پھندا پڑا ہوا ہے اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک روز کالج کی ان دو لڑکیوں سے جو میری سہیلیاں بن گئی تھی کہا، معلوم ہوتا ہے خدا نے عورت کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جوان ہو کر ایک خاوند کے لیے وقف ہو جائے، اور اس خاوند کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے اسے خوبصورت ہونا چاہیے، پردے کی اتنی پابند ہو کہ شادی سے پہلے اس پر غیر مرد کا سایہ بھی نہ پڑا ہو، اپنے ساتھ بے شمار جہیز لائے خواہ اسے خود نوکری کرنی پڑے یا اپنے باپ کو ساری عمر کے لیے قرض کی زنجیروں میں جکڑ دے، اور وہ اعلیٰ تعلیم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اسے اچھا خاوند اور امیر گھرانہ مل جائے۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا، خاوند چاہے لڑکیوں کی پسند کا ہو نہ ہو اس پر کوئی پابندی عائد نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی پیش کی شرط عائد ہے۔ ایسی بات میری زبان سے پہلی بار نکلی تھی۔ مجھے دلی سکون محسوس ہوا کہ میں نے آزادی سے ایک بات کہہ دی ہے۔ یوں سمجھے جس طرح ایک کمرہ بہت لمبی مدت سے بند تھا، اس کا ایک دروازہ کھل گیا تھا۔ کالج میں اسکول کی طرح بچیاں نہیں تھیں، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک ہوشیار، ذہین، منہ پھٹ اور شوخ لڑکی تھی۔ وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ جو لڑکیاں برقعوں میں آئی تھیں وہ بھلی مانس اور چپ چاپ تھیں، اور جو برقعے کے بغیر تھیں وہ بے حیائی کی باتیں کرتی تھی۔ سادگی اور شوخی کا معیار برقع نہیں تھا۔ ان لڑکیوں نے میرے خیالات کو آزاد کر دیا، لیکن یہ آزادی میں کسی کی بیٹی نہیں والی نہیں تھی۔ میں نے اپنے اوپر پوری سختی سے اخلاقی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ کالج میں غلط کردار کی لڑکیاں بھی تھیں، فیشن اور نمائش کرنے والی لڑکیاں بھی تھیں، ہم ان سے دور رہتی تھیں۔ میرے خیالات میں یہ آزادی آئی تھی کہ عورت کو مرد کے برابر آزادی ملنی چاہیے، اور جس طرح مرد کو پسند اور ناپسند کا حق حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ میری سہیلیاں میری طرح کے گوٹے گوٹے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں، ہم سب تعلیم میں پوری دلچسپی لیتی تھیں۔ میں نے بحث مباحثوں میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کیا۔ میں جب کسی موضوع پر بولتی تھی تو دل کا غبار نہایت اچھے الفاظ میں نکال دیتی تھی۔ اس خوبی نے مجھے کالج میں بہت شہرت دی۔ میں کالج میں جتنا زیادہ بولتی تھی گھر میں اتنا ہی خاموش رہتی تھی۔ یہ گھر کی پابندیوں کا اثر تھا کہ میں کالج میں آزادی سے بولتی اور اکثر ضرورت سے زیادہ بولتی تھی۔ قدرتی طور پر میرے تعلقات ایسی ہی ہم خیال لڑکیوں کے ساتھ ہو گئے جو عورت کی آزادی کی علمبردار تھیں۔ کالج کے باہر قوم کے بیٹے ہم پر جال پھینکتے تھے، بدتمیزی بھی کرتے تھے، پیچھا بھی کرتے اور کاروں اور اسکوٹروں کی لفٹ بھی پیش کرتے تھے۔ میں نے اور میری سہیلیوں نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے برقعے کا نقاب کبھی اٹھایا ہی نہیں تھا۔ بی اے کا آخری سال تھا جب میں نے یہ بغاوت کی کہ اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر لیا۔ یہ ہمارا پڑوسی تھا، ہم نے اپنی چھتوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ایک ایسے لڑکے کو دے رہے تھے جسے میں پسند نہیں کرتی تھی۔ اس میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا کہ میں اسے قبول نہ کرتی، خرابی صرف یہ تھی کہ اسے مجھ پر زبردستی مسلط کیا جا رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ کو میری پسند اور ناپسند کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، لیکن امی نے میری بےزتی کر دی اور کہا تھا کہ تو خدا کا شکر نہیں بجا لاتی کہ اس نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اس کے والدین کہتے تھے کہ لڑکی گریجویٹ ہونی چاہیے۔ میری امی کو معلوم نہیں تھا کہ میں فرسودہ پابندیوں کی زنجیریں توڑ چکی ہوں۔ کالج میں میرے 3.5 سال ہو گئے تھے۔ اچھے اچھے خوبرو اور امیر لڑکے میرے راستے میں آئے، کاریں اور تحفے لے کر آئے۔ انہوں نے سنیما اور ہوٹلوں کی دعوتیں بھی دیں، لیکن میں نے اور میری سہیلی نے ادھر توجہ نہ دی۔ خراب ہونے والی خراب ہوتی رہیں، اور اس پر وہ فخر کرتی تھیں۔ مجھے کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ لڑکیوں پر جھوٹ موٹ کی عمارت کا رعب گانٹھوں اور باہر لڑکوں سے میل ملاقات کر کے ظاہر کروں کہ ہم ایڈوانس لوگ ہیں۔ مجھ پر عورت کے مساوی حقوق اور آزادی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے گھر میں ان خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابا جان اور امی مجھے ابھی تک اپنا قیدی سمجھتے تھے۔ میں ان کا احترام کرتی تھی، لیکن میں ان کے گھٹے گھٹے ماحول سے آزاد ہو چکی تھی۔ امی پر میں نے آزادی کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کی پسند کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
امی سے میں نے لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ نہیں کیا۔ امی نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دماغ میں عورت کی آزادی اتنی گہری اتر گئی تھی کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی، محلوں میں رہنے والی پردہ دار لڑکیوں کی محبت چھتوں پر فصیلوں کی اوٹ میں پروان چڑھا کرتی ہے، ایسی ہی محبت میں نے بھی کی۔ وہ مجھے کسی ہوٹل میں نہیں لے گیا، ہم کار میں رات کو شہر سے باہر ویرانے میں نہیں گئے، سنیما نہیں گئے، ایک دوسرے کو چھوا تک نہیں۔ دور کی محبت قریب آئی تو وہ چوتھے پانچویں روز چھٹی کے وقت میرے کالج کے باہر انتظار کرتا۔ ہم دونوں تھوڑی دور تک اکٹھے چلتے، باتیں کرتے اور جدا ہو جاتے۔ اس نے پچھلے سال BA کی ڈگری لی تھی، مجھے ابھی امتحان دینا تھا۔ ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی، اس کی ماں میری امی کے پاس آئی۔ میری امی نے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ وہ فلاں گھر سے وعدہ کر چکی ہے۔ میری بغاوت جوش میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ تیار ہو تو میں امتحان دے کر اس کے ساتھ گھر سے نکل جاؤں گی۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کراچی چلے جائیں گے، وہاں نوکری مل جائے گی۔ وہ تو مرد تھا، دلیر بھی تھا۔ میں اس سے زیادہ دلیر ہو گئی۔ میری دلیری محض لفظی اور کتابی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عورت ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہے اور عورت کو مرد جتنا دلیر ہونا چاہیے۔ اس لڑکے کا آپ فرضی نام اکرام استعمال کر لیں، میں اپنا اور اس کا اصلی نام نہیں بتانا چاہتی۔ اس کی منگنی کسی اور سے کر دی گئی۔ ادھر میری منگنی تو نہ ہوئی، والدین کی پسند کے لڑکے کو زبان دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر وہ پابندیاں عائد کر دی گئیں جو پہلے ہی مجھ پر عائد تھیں، بلکہ میں نے خود اپنے آپ پر عائد کر رکھی تھی۔ عصمت کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی، مگر والدین کو شاید مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ ان کے اس رویے کا مجھ پر بہت برا اثر پڑا۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ میرا گھر سے بھاگنے کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ میرا امتحان ختم ہو گیا اور ایک روز میں اس بہانے گھر سے نکلی کہ کالج سے اپنی ایک کتاب واپس لینی ہے۔ اس کے بعد میں واپس نہیں آئی۔ آج 22 سال اور 3 مہینے گزر گئے ہیں، میں اپنے گھر نہیں گئی۔ اکرام نے اپنے ایک دوست کو جو کراچی میں ملازم تھا خط لکھ کر وہاں رہائش اور ملازمت کا انتظام کر لیا تھا۔ میں پہنے ہوئے کپڑوں میں گھر سے نکلی، جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ اکرام کے پاس 300 روپے تھے۔ ہم دونوں رات کے وقت کراچی پہنچے۔ اکرام کا دوست اسٹیشن پر آیا ہوا تھا۔ ان دنوں کراچی شہر تیزی سے پھیل رہا تھا، ملازمت کے مواقع زیادہ تھے اور کراچی میں آبادی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انسان وہاں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ مگر کراچی میں جرائم اس قدر زیادہ تھے کہ ان دنوں یہ شہر اسمگلروں، بردہ فروشوں اور بڑے پیمانے کے جرائم کا بین الاقوامی مرکز بن گیا تھا۔ پولیس اتنی لاچار ہو گئی تھی کہ اس نے جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ کراچی جانے تک میں اس شہر کے متعلق اتنا ہی جانتی تھی کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، جہاں مجھے بھی اور اکرام کو بھی نوکری مل جائے گی اور ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اکرام کا دوست اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، وہ ہمیں وہاں لے گیا۔ کراچی کے فلیٹ عجیب و غریب چیز ہیں۔ بہت وسیع عمارت کی 3 یا 4 منزلیں ہوتی ہیں، نیچے دکانیں اور اوپر کمرے ہوتے ہیں، ان میں کرایہ دار رہتے ہیں، بعض ایک کمرے میں، بعض 2 اور 3 کمروں میں۔ ان میں اکیلے اکیلے آدمی بھی رہتے ہیں اور کھمبے بھی، ان کا صحن نہیں ہوتا۔ چھت پر بھی کمرے ہیں جہاں اور لوگ رہتے ہیں۔ لوگ اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہتے ہیں۔ کوئی کسی کا غمخوار نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی کچھ ہی کرتا پھرے، پڑوسی کو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اکرام کا دوست 2 کمروں کے فلیٹ میں تیسری منزل پر رہتا تھا، اس نے ایک کمرہ ہمیں دے دیا۔ یہ شخص اکرام سے 2-4 سال بڑا تھا، خوش مزاج آدمی تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے ہوٹل سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر پہلا مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ شادی فوراً ہو جانی چاہیے۔ اکرام کے دوست نے سول میرج کا مشورہ دیا، لیکن میں عدالت میں جانے سے ڈرتی تھی۔ اکرام نے بھی میری تائید کی۔ دوسرے دن ایک نکاح خواں کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کے وارث کی موجودگی اور اجازت ضروری ہے۔ اس نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اسے معمول کی فیس سے دگنی رقم پیش کی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ آخر 3 گنا فیس لے کر اسے نکاح پڑھایا، لیکن اکرام کے دوست نے گواہ کے طور پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اکرام کے ساتھ رہنے والے آدمی نے دستخط کر دیے۔ نکاح خان نے نکاح نامے کی ایک نقل ہمیں دے دی اور اس طرح ہماری شادی ہو گئی۔ اکرام کا دوست کہتا تھا کہ شادی نہیں ہوئی۔ اس کا انداز شگفتہ تھا، جیسے مذاق کر رہا ہو۔ اگلے روز ملازمت کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس دوست نے اکرام کو غلط اطلاع دی تھی کہ ملازمت کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے کراچی کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹنے لگے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اکرام اور اس کے دوست سے کہا کہ میرے لیے نوکری کا انتظام کر دیں، لیکن اکرام نہیں مان رہا تھا۔ اکرام کے پاس کل 300 روپیہ تھا، اسی میں سے کراچی تک کا کرایہ ادا ہوا تھا۔ 15 دن بعد حالت یہ ہو گئی کہ یہ رقم ختم ہو چکی تھی اور ملازمت نہیں ملی تھی۔ اکرام صبح نکلتا اور رات 9-10 بجے واپس آتا تھا۔ اس کی اور میری پریشانی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کا دوست ہم سے اکتایا نہیں تھا، بلکہ میرے اور اس کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔
میں اکرام کو دیکھ کر پریشان ہوتی تھی تو یہ دوست مجھے امید افزا باتوں اور تسلی دلاسے سے بہلا لیتا تھا۔ ایک رات اکرام نے اسے کہا کہ میرے لیے ملازمت کا بندوبست ہو جائے تو کچھ سہولت ہو جائے گی۔ دوست نے اس کی مخالفت کی، میں نے بھی اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا۔ دوسرے دن اکرام کا یہ دوست دفتر سے آیا تو اکرام روزمرہ کی ملازمت کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ یہ آدمی معمولی شخصیت کا مالک نہیں، وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا، لیکن وہ کچھ اور بھی تھا جس کا میں نمایاں طور پر اثر محسوس کر رہی تھی۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور اس کی احسان مند بھی تھی۔ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ تمہارے معاملات میں دخل نہ دوں، اس نے ہمدردی اور پیار کے لہجے میں مجھے کہا، لیکن مجبور ہو کر تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو اس نے کہا، اکرام کو تم نہیں جانتی، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شخص تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کراچی میں نوکری نہ ملے؟ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ یہ شادی نہ ہو، مگر تم جذبات میں آ کر اس آدمی کے جال میں پھنس گئی ہو۔ نکاح خان نے خالی خانوں میں جعلی اندراج کیے ہیں۔ میں اکرام کو گھر سے نکال سکتا ہوں لیکن اس لیے خاموش تھا کہ تم بدظن ہو جاؤ گی۔ میں اسے یہاں سے بھی نہ نکالوں تو یہ ایک روز خود ہی غائب ہو جائے گا۔ ذرا سوچو، کیا تم اس گھر اور اس محلے میں واپس چلی جاؤ گی جہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے اکرام کے غائب ہو جانے کی بات کی صورت پر غور کیا تو مجھے غشی آنے لگی۔ میں اس گھر اور محلے میں واپس نہیں جا سکتی تھی جہاں سے میں بھاگ آئی تھی۔ اگر مجھ پر اعتبار کرو گی تو فائدے میں رہو گی، اس نے کہا۔ اس پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس کی ذہنیت سے آگاہ کر دیا ہے، ورنہ وہ فوراً بھاگ جائے گا۔ مجھے تمہارا غم پریشان کر رہا ہے، میں تمہیں خراب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایسے پر اثر انداز میں ایسی باتیں کیں کہ مجھے اس پر اعتماد آ گیا اور میں اسے اپنا رکھوالا سمجھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھاگ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ جاؤ گی کہاں؟ اس نے جواب دیا، جہاں اب ہو وہیں رہو گی۔ اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، پھر مجھے سہارا بھی دے دیا، لیکن مجھے تو اکرام کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ رات کو آیا تو مجھے اس کی شکل و صورت بدلی بدلی لگی۔ کئی بار زبان پر بات آئی مگر میں نے اس کے دوست کے خبردار کرنے کی وجہ سے زبان نہ کھولی۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ ابھی اس سے کوئی بات نہ کروں۔ میں نے کوئی بات نہ کی مگر میں ساری رات سو نہ سکی۔ دوسرے دن جب میں اکیلی رہ گئی تو کمرے کا دروازہ کھول کر گیلری میں کھڑی ہو گئی۔ بالکل سامنے ایک اور کنبہ رہتا تھا جس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت نظر آئی جس کی عمر 35 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے بڑے اچھے اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے، اس کی شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ میں نے اتنے دنوں میں یہاں پہلی عورت دیکھی تھی۔ میں محلے میں رہنے والی لڑکی تھی جہاں عورتوں اور میری ہم عمر لڑکیوں کی محفلیں جمع کرتی تھی۔ یہاں پہلی عورت نظر آئی تو میں مسکرائی۔ وہ میرے پاس آ گئی، میں اکیلی تھی۔ اس نے اتنی اچھی اور ایسے پیارے انداز سے باتیں کی کہ میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ اردو بولنے والی عورت تھی۔ میں نے اپنے متعلق اسے بتایا کہ ابھی ابھی شادی کی ہے اور نوکری کی تلاش ہے۔ اس نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ وہ ایک افسر کی بیوی ہے۔ ہم بہت دیر باتیں کرتی رہیں، وہ مجھ پر چھا گئی۔ دوسرے دن اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ ہماری بے تکلفی بڑھ گئی۔ میں اپنے آپ کو بڑی ہوشیار اور ذہین لڑکی سمجھتی تھی کیونکہ میں عورت کی آزادی اور مرد کے برابر کے حقوق کی علمبردار تھی۔ میں نے اس کی اس سلوک سے متاثر ہو کر اور جوش میں آ کر اسے بتا دیا کہ میں گھر سے اس آدمی کے ساتھ بھاگ آئی ہوں جسے میں پسند کرتی تھی۔ میں نے فخر سے اور فاتحانہ انداز سے کہا کہ میں نے فرسودہ پابندیاں توڑ دی ہیں، اب ملازمت کروں گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ملازمت دلا دے گی۔ تیسرے روز اس نے مجھے یہ کہہ کر اپنے ساتھ لیا کہ آؤ تمہیں ایک جگہ لے چلتی ہوں، ملازمت مل جائے گی۔ اکرام اور اس کا دوست اور دوسرا آدمی باہر چلے گئے تھے، انہیں 4 بجے سے پہلے نہیں آنا تھا۔ میں ان کی اجازت کے بغیر ملازمت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ معزز عورت مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر لے گئی۔ میں کراچی سے بالکل ہی ناواقف تھی۔ معلوم نہیں ٹیکسی نے کتنے موڑ کاٹے اور کس جگہ پہنچ گئی، وہ بھی فلیٹوں کی عمارت تھی۔ اس نے مجھے ٹیکسی سے اتارا اور ایک دروازے کے اندر لے گئی۔ میں برقعے میں تھی۔ میں اپنے آپ کو آزاد تو کر چکی تھی لیکن برقعے کے بغیر باہر نکلتے دل پر خوف طاری ہوتا تھا۔ آگے تھوڑا سا صحن اور چاروں طرف نیچے والی منزل کے کمرے تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک پلنگ بچھا تھا اور 2-3 کرسیاں پڑی تھیں۔ کمرے میں بدبو سی تھی۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھا دیا اور کہا، ابھی ایک صاحب تمہیں ملنے آئیں گے، تم سے جو کچھ پوچھیں بتا دینا، اپنی تعلیم بھی بتانا۔ یہ صاحب ایک دفتر میں افسر ہے، میرے عزیز ہے، میں ان سے بات کر چکی ہوں۔ وہ اگلے کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 منٹ بعد ایک آدمی آیا جو مجھے افسر نہیں لگتا تھا لیکن جاہل یا ان پڑھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، تعلیم پوچھی، اکرام کے متعلق 2-4 باتیں پوچھی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پھر ایک عورت آئی جس کا منہ پان سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ فوراً بعد 2 آدمی باہر سے آئے۔ وہ لباس سے امیر لگتے تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تم یہاں کب آئی ہو؟ ایک نے مجھ سے پوچھا۔
دوسرے نے اسے کونی ماری اور دونوں دوسرے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ان میں سے ایک کے یہ الفاظ میرے کان میں پڑے: نئی معلوم ہوتی ہے، چیز اچھی ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے تو اس پہلے آدمی پر ہی شک ہو گیا تھا جسے اس عورت نے افسر بتایا تھا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے بڑے افسر اس قسم کے بدبودار کمروں میں رہتے ہوں گے۔ پھر جو بڑھیا آئی اس نے میرے شک میں مزید اضافہ کیا اور ان دو آدمیوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں اس جگہ آ گئی ہوں جہاں عورت فروخت ہوتی ہے۔ میں نے ایسی ہیبت ناک جگہ کبھی دیکھی تو نہیں تھی، باتیں بہت سنی تھی۔ میں کالج میں 4 سال رہی تھی، وہاں لڑکیوں نے مجھے عصمت فروشی کے اڈوں کے متعلق بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ میں ساری عمر خدا کا شکر ادا کرتی رہوں گی کہ میں نے شک رفع کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ یہی ایک خیال آیا کہ میں بہت بڑے خطرے میں آ گئی ہوں۔ ان دو آدمیوں کے جانے کی دیر تھی کہ میں اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سڑک پر آئی تو دماغ کو اس سوچ نے چکرا دیا کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ میں رکی نہیں، لوگوں کے ہجوم کو چیرتی چلی گئی۔ سڑک جدھر مڑتی گئی میں بھی مڑتی گئی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ ٹیکسی کس طرف سے آئی تھی۔ مجھے وہاں سے بہت جلدی غائب ہو جانا تھا۔ تعاقب کا خطرہ سر پر تھا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا، میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں چلی جا رہی تھی۔ برقعے کا نقاب نیچے تھا، میں اتنے سارے لوگوں میں تنہا تھی، کوئی بھی میرا ہمدرد نہ تھا۔ وہاں مجھے یہ خیال آیا کہ عورت ماں باپ کے گھر کی چار دیواری میں ہو یا خاوند کے گھر میں، وہ ہر طرح محفوظ ہوتی ہے۔ مجھے یہ سوال پریشان کرنے لگا: میں نے یہ دیواریں توڑ کر کیا پایا؟ میرا جسم کانپنے لگا اور میں اندھا دھند چلتی گئی۔ آگے ایک چوڑی سڑک آ گئی، فٹ پاتھ پر 10-12 لڑکیاں کھڑی تھیں، 2-3 برقعوں میں تھیں، ان سب کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ ان سے تھوڑی دور ایک کالج کا بورڈ تھا، یہ سب کالج کی لڑکیاں تھیں۔ میں ان میں رک گئی اور دیکھنے لگی کہ کون سی لڑکی کے ساتھ بات کروں۔ میں نے برقعے والی ایک لڑکی منتخب کی اور اسے الگ کر کے بتایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا فریب کاری ہوئی ہے اور میں کس طرح فرار ہو کر آئی ہوں، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں۔ یہ بتایا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پہلی بار کراچی آئی ہوں اور مجھے بالکل معلوم نہیں کہ میں کس جگہ رہتی ہوں۔ اس لڑکی نے 2 اور لڑکیوں کو بلا لیا۔ میری ڈیل ڈول اور انداز سے انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ ایک لڑکی نے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائے گی اور وہ مجھے بس پر اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کوٹھی کی طرز کا تھا، امیر گھرانہ تھا اور شریف بھی۔ لڑکی کی ماں نے اپنا شک رفع کرنے کے لیے کئی ایک سوال کیے، اتنے میں لڑکی کے والد صاحب آ گئے۔ معزز انسان تھے، انہیں بتایا گیا۔ میں نے انہیں بھی نہیں بتایا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں، اپنے آپ کو نوبیاتا بتایا اور یہ کہ یہ عورت مجھے نوکری کا لالچ دے کر لے گئی تھی۔ انہیں جب یہ بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان دے کر آئی ہوں تو انہوں نے اور زیادہ دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا تم خوش قسمت ہو کہ اس جگہ سے نکل آئی ہو۔ کراچی میں لڑکی غائب ہو جائے تو اس کا سراغ نہیں ملتا۔ انہوں نے بردہ فروشوں کی اور کراچی کے جرائم کی ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ میں کانپ اٹھی۔ مشکل یہ تھی کہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ میں کون سی بلڈنگ میں ٹھہری ہوئی ہوں اور وہ سڑک کون سی ہے۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا جو MA کی تیاری کر رہا تھا، یہ کام اس کے سپورٹ کیا گیا کہ مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچائے، لیکن کہاں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بڑی نشانی بتاؤ۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ ایک عمارت کا مینار سا ہے جس میں گھڑی لگی ہوئی ہے اور میرے والی بلڈنگ کے سامنے ایک حکیم کی بہت بڑی دکان ہے۔ اس دکان والی بلڈنگ زرد رنگ کی ہے۔ اسی روز یہ لڑکا اپنے ایک دوست کو لے آئے جس کی کار تھی۔ انہوں نے مجھے کار میں اٹھایا اور شہر میں لے گئے۔ ایک جگہ کار روکی اور پوچھا گھڑی والا ٹاور یہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے 3 اور جگہوں تک لے جا کر گھڑی والے مینار دکھائے، لیکن میں نے کوئی اور مینار دیکھا تھا۔ یہ دونوں نوجوان بڑے ہی بھلے مانس تھے، میرے ساتھ انہوں نے بلا مقصد کوئی بات نہ کی اور شام تک شہر میں گھماتے رہے۔ پھر ہم ناکام لوٹ آئے۔ دوسرے روز پھر وہی چکر شروع ہوا۔ انہوں نے کئی گیلن پیٹرول پھونک ڈالا مگر وہ مینار نہ ملا جو میں نے دیکھا تھا۔ ہم پھر گھر آ گئے۔ میری حالت بہت ہی بری ہو گئی۔ میں ڈرنے لگی کہ مجھے یہ بتانا ہی پڑے گا کہ میں بھاگی ہوئی لڑکی ہوں اور مجھے گھر تک کا کرایہ دے دو۔ میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ مجھے کب تک مہمان رکھیں گے۔ رات کو مجھے ایک نشانی اور یاد آ گئی، وہ یہ تھی کہ قریب ہی ٹراموں کا جنکشن تھا اور پھر ایک اور نشانی یاد آ گئی۔ ذرا پر ایک بلڈنگ کی 4تھی منزل تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ تیسرا دن تھا جب اس گھرانے کا لڑکا اپنے دوست کو اس کی کار سمیت لے آیا۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ٹرامیں سڑک کے درمیان سے ہٹ کر فٹ پاتھوں کے قریب رکتی تھیں، مگر وہاں نہ کوئی گھڑی والا ٹاور تھا نہ کسی بلڈنگ کی 4تھی منزل تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں سے وہ ایک اور جگہ لے گئے، یہ جگہ ایسی لگی جیسے پہلے بھی دیکھی ہے۔ وہاں کار رکی تو مجھے گھڑی والا ٹاور نظر آیا اور 4تھی منزل تعمیر ہوتی بھی دکھائی دی۔ حکیم کی دکان بھی مل گئی، میں نے بلڈنگ پہچان لی۔ شام کے 6 بجے تھے جب میں تیسری منزل پر اپنے فلیٹ میں پہنچی۔ وہاں اکرام کا دوست اور اس کا دوست تھا۔ اکرام نہیں تھا، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور میں انہیں دیکھ کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جو لڑکے مجھے لائے تھے وہ یہ تسلی کر کے کہ میں صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئی ہوں واپس چلے گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتی تھی کہ میرے جذبات کی کیا حالت تھی، جی چاہتا تھا کہ روتی رہوں۔
اکرام کے دوست نے مجھے بہلا لیا، میں نے اسے بتایا کہ سامنے ایک عورت رہتی ہے، وہ مجھے نوکری کا لالچ دے کر لے گئی تھی۔ اسے سارا واقعہ سنایا تو اس نے بتایا کہ وہ کاروباری عورت ہے، اسے پکڑنا یا اسے منہ لگانا بیکار ہے، کیونکہ یہ لوگ اس قسم کے جرائم پیشہ ہیں جو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور انہیں پولیس کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جب سنبھل گئی تو اس نے کھانا منگوایا۔ اکرام کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ روزمرہ کے چکر میں گیا ہوا ہوگا اور واپس آ جائے گا، مگر اس کے دوست نے یہ بتا کر مجھے سن کر دیا کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس کے دوست نے ان الفاظ میں بتایا، وہ اس رات کو آیا جس رات تم گم ہوئی تھیں تو تمہارے متعلق پوچھا۔ مجھے چونکہ علم نہ تھا اس لیے میں نے بتایا کہ میں آیا تو تالا لگا ہوا تھا، شام کو تالا توڑا اور اندر آئے، تم رات کو بھی نہ آئیں تو اکرام نے کہا چلو اچھا ہوا خود ہی کہیں نکل گئی ہے، جان چھوٹی۔ اس نے مجھ سے 40 روپے مانگے، میں نے اس خیال سے دے دیے کہ دوست ہے اور مجبور ہے۔ روپے لے کر کہنے لگا کہ اچھا دوست میرا کام ہو چکا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت روکا اور کہا کہ نہ جاؤ، لڑکی کہیں نکلی اور راستہ بھول گئی ہوگی، اسے تلاش کر لیں گے، مگر اس نے تو جیسے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تم غائب ہوئی ہو۔ وہ چلا گیا۔ میں ایک بار پھر اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اکرام کا دوست مجھے بہلانے لگا۔ میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ مجھ میں واپس جانے کی جرت نہیں تھی، میرا بڑا بھائی مجھے قتل کر دیتا۔ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس دوست نے کہا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تم تباہی سے بچ گئیں۔ اکرام نے جلدی ہی اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میرا کیا بنے گا؟ کیا میں اکرام سے برا ہوں؟ اس نے کہا، وہ تمہیں نکاح خواہ کو رشوت دے کر دھوکہ دیتا رہا، اگر نکاح نامہ عدالت میں پیش کرو گی تو عدالت بھی اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل کر چلا گیا، میں تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا۔ میں نے انکار کر دیا، میں تو مردوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی تھی، میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں اب وہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے کہا، زبردستی نہیں کروں گا اور یہاں سے تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، تم میری پناہ میں ہو، تمہیں خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، یہیں رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی دھوکہ ہوگا۔ آپ میری بے بسی کا اندازہ کر سکتے ہیں، تنہا لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی اجنبی شہر میں جو اغوا سے بچی اور بردہ فروشوں کے چنگل سے نکل کر آئی تھی۔ مجھے اس شہر سے ڈر آنے لگا، دل پر خوف نہیں ہول طاری ہو گیا، دم گھٹنے لگا۔ میں نے خودکشی کی بھی سوچی، لیکن مرنے سے ڈرتی تھی۔ مجھے گھر یاد آیا اور یہ احساس بیدار ہو گیا کہ ماں باپ مجھے کیوں چھپا چھپا کر رکھتے تھے، وہ چار دیواری جنت سے کم نہ تھی۔ میں نے کیسی بھیانک لغزش کی کہ اس جنت کو نفرت سے ٹھکرا کر بھاگ آئی۔ میں ایسے محسوس کرنے لگی جیسے ڈوب رہی ہوں۔ یہی ایک خواہش پریشان کر رہی تھی کہ کوئی مجھے ڈوبنے سے بچا لے۔ بچانے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ اکرام کا یہ دوست ہی تھا۔ اس نے اس صورتحال میں جس خلوص اور ہمدردی کا اظہار کیا، اس نے میرے دل پر بڑا ہی گہرا اثر کیا تھا۔ اس کا پہلا مطالبہ شادی کا تھا، جو میں نے اس وجہ سے ٹھکرا دیا تھا کہ میں ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے برا نہیں منایا اور مجھے پناہ میں لے لیا، اس نے میرے حوصلے میں قوت پیدا کر لی۔ مگر رات کو جب اس کا دوست دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا، اکرام کا یہ دوست میرے کمرے میں آ گیا۔ گھبراہٹ اور پریشانی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ میری چارپائی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہوگی۔ اس نے مجھے تسلیاں دینی شروع کر دی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اس نے اپنے خلوص، ہمدردی اور پناہ کی مجھ سے اتنی زیادہ قیمت مانگی جو مجھ جیسی مجبور لڑکی ادا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے انداز میں دھمکی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، پھر مجھے صاف الفاظ میں انکار کرنا پڑا۔ اس نے زیادہ ضد نہیں کی اور ناراض نہ ہوا۔ دوسرے دن اس کا ساتھی دفتر چلا گیا۔ یہ شخص گھر ہی رہا، مجھے بہلاتا رہا، بڑی اچھی باتیں کرتا رہا اور باتوں باتوں میں اس نے رات والا مطالبہ پھر میرے آگے رکھ دیا۔ میرے آنسو نکل آئے اور میں سوچنے لگی کہ میری قسمت میں اب یہی کچھ رہ گیا ہے۔ میں نے ایسے لہجے میں اسے جواب دیا جس میں غصہ بھی تھا۔ تم پاک صاف لڑکی تو ہو نہیں، اس نے کہا، تم اکرام کی بیوی تو نہیں تھی، تمہیں اب میرے پاس رہنا ہے، آزادی سے باہر نکل کر تم نے دیکھ لیا ہے، میں تمہیں واپسی کا کرایہ دے دیتا ہوں، کیا تم واپس چلی جاؤ گی؟ صرف گھر والے ہی نہیں، سارا محلہ اور ساری برادری تمہارے منہ پر تھوکے گی، کوئی گھٹیا سا گھرانہ بھی تمہارا رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے میری بے بسی اور میری اس وقت کی پوزیشن کا ایسا نقشہ میرے آگے رکھا کہ میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے ذرا سوچنے دو، میں یہیں ہوں۔ اس نے مجھے مہلت دے دی۔ بے شک میں بہت بڑی لغزش کر چکی تھی، لیکن میں اپنے کردار اور اخلاق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عورت کے لیے یہ قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہیں جن کے لیے یہ قیمت ایک کوڑی کے برابر نہیں ہوتی۔ میں ان میں سے نہیں تھی۔ میں نے اسے 2 راتیں ٹالا اور سوچتی رہی کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے نہیں دیکھا کہ وہ عورت یہاں موجود ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر آنے لگا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لا کر مجھے اغوا کر لے گی۔ میرے دماغ میں عورت کی آزادی کیا سمائی تھی، دماغ سے مذہب بھی نکل گیا تھا۔ میرے گھر میں مذہب کی پوری پابندی تھی۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گی کہ میں مذہب سے منحرف ہو گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے وضو کیا۔ وہ وقت مجھے یاد ہے، دن کے 3 بجے تھے۔ میں نے یہ ارادہ کر کے نفل پڑھنے شروع کیے کہ جب تک خدا مجھے نجات کا راستہ نہیں دکھائے گا میں نفل پڑھتی رہوں گی۔
مگر میں 4 سے زیادہ نفل نہ پڑھ سکی، رو رو کر ہچکی بن گئی۔ اسی کیفیت میں خدا سے گناہوں کی بخشش توبہ کی اور میں روتی ہی رہی۔ رات آئی، وہ حسب معمول میرے کمرے میں آیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ذہن سے یا ضمیر سے بوجھ اترا ہوا ہے اور میں سوچ سمجھ کر بات کر سکتی ہوں۔ میری جھجک دور ہو چکی تھی، پہلے والا خوف بھی نہیں تھا۔ میں اس سے ڈرنے اور رو رو کر اپنی قسم پرسی کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اس بے تکلفی سے تھوڑا سا آگے بڑھا، لیکن میں نے نہایت خوبی سے اسے ایک ہاتھ سے دور رکھا۔ شادی کی باتیں بھی ہوئیں اور باتوں باتوں میں وہ ٹال گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک بار پھر ڈوب گیا۔ ٹال مٹول کا یہ سلسلہ کب تک چل سکتا تھا؟ میں نے ایسے مکالمے اور طریقے سوچنے شروع کر دیے جن سے وہ شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا، نجات کا یہی ایک راستہ تھا۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھی کے ساتھ دفتر چلا گیا۔ اس کے ساتھی کا میں نے کہانی میں زیادہ ذکر نہیں کیا۔ وہ خاموش بلکہ بدھو سا آدمی تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، 4 بجنے میں بھی کچھ دیر باقی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھی وہ دونوں آ گئے، لیکن دروازہ کھلا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ میں نے دروازے کا سہارا لیا تو آواز آئی، یہی ہے۔ میرا ذہن صاف ہو گیا۔ میرے سامنے 2 تھانے دار، ایک پولیس کانسٹیبل، میرا بڑا بھائی اور اکرام کھڑے تھے۔ اکرام کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، وہ مجھے برآمد کرنے آئے تھے۔ وہ اندر آ گئے۔ کچھ دیر بعد اکرام کا دوست اپنے ساتھی کے ساتھ آ گیا۔ ایک تھانے دار پنجاب پولیس کا تھا، دوسرا کراچی پولیس کا۔ یہ بتانے کا کوئی مطلب نہیں کہ میرے بھائی کے تاثرات کیا تھے اور اکرام کی جذباتی حالت کیا تھی۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اکرام کے دوست کی حالت سب سے زیادہ بری تھی۔ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا، ہونٹ یکلخت خشک ہو گیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری حالت اس سے زیادہ بری تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ مجھے گھر لے جائیں گے اور وہاں میرا کیا حشر ہوگا۔ مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا، کیا اس اکرام نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی تھی اور یہاں ہم نے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد سوال جواب ہوتے رہے، مجھ سے بھی، اکرام سے بھی اور اکرام کے دوست سے بھی۔ حقیقت یہ کھلی کہ میں لاپتہ ہو گئی تو اکرام رات ذرا دیر سے واپس آیا۔ میں رات بھر غائب رہی تو اکرام کے دوست نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس نے اکرام سے کہا کہ میں اسے یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی ہوں کہ اکرام مجھے خراب کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اکرام کو یہ بھی بتایا کہ اس نے مجھے واپسی کا کرایہ دیا تھا۔ اکرام کے تو گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ یہ بھی اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی کہ میں اکیلی کہیں باہر نکل گئی ہوں۔ اس نے اپنے دوست پر اعتبار کیا اور گاڑی پر بیٹھا اور میرے پیچھے کراچی سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہاں میری گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو دی جا چکی تھی۔ اکرام پر پختہ شک لکھوایا گیا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی لاپتہ ہوا تھا اور میری اور اس کی ملاقاتوں کی شہادت بھی مل گئی۔ ایک روز اکرام گھر پہنچ گیا۔ میرے گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے جرم سے انکار نہیں کیا، بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی اور ہم نے کراچی میں شادی کر لی تھی۔ اس نے اپنے دوست کے حوالے سے میرے متعلق بتایا کہ میں کراچی سے آ گئی، اسی لیے وہ بھی وہاں سے آ گیا، مگر میں تو کراچی میں تھی۔ اکرام نے اپنے دوست کے متعلق بتایا کہ ہم وہاں ٹھہرے تھے، لہٰذا پولیس اکرام کو کراچی لے گئی۔ اکرام کو ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن اس کی حیثیت مجرم کی تھی اور اسے کراچی لے جانا تھا، اس لیے فرار کے ڈر سے اسے ہتھکڑی لگا دی گئی تھی۔ میرے سامنے ہتھکڑی کھول دی گئی۔ اکرام کے دوست کا جرم دیکھیے، اس نے اکرام سے کہا کہ میں اس سے تنگ آ کر چلی گئی ہوں اور مجھے کہا کہ اکرام یہ شکر ادا کر کے چلا گیا ہے کہ میں خود ہی غائب ہو گئی ہوں اور گھر جا رہی ہوں۔ یہ راز فاش ہو گیا۔ میں نے تھانے داروں کو بتایا کہ سامنے ایک عورت رہتی ہے، وہ مجھے نوکری کا لالچ دے کر لے گئی تھی۔ میں نے انہیں فرار کا واقعہ سنایا۔ کراچی کا تھانے دار اٹھ کر چلا گیا اور اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے پنجاب کے تھانے دار کو آنکھ ماری اور اس کے بعد اس عورت کے متعلق ذکر تک نہ ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ تھانے دار اس عورت سے اور اس کے کاروبار سے آگاہ تھا۔ اکرام کے دوست نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس عورت سے منہ لگانا بیکار ہے، ان لوگوں کو پولیس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نکاح خواہ کو ہمارا رجسٹر بلایا گیا۔ اس نے رجسٹر میں ہمارے نکاح کا اندراج دکھایا۔ نکاح نامے کی جو نقل ہمیں دی گئی تھی وہ نہ اکرام کے پاس تھی نہ میرے پاس، سوٹ کیس میں بھی نہیں تھی، وہ اکرام کے دوست نے پھاڑ ڈالی تھی۔ میں تھانے داروں کو اس گھر میں لے جانا چاہتی تھی جہاں میں نے پناہ لی تھی، جس کے لڑکے نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ تھانے داروں نے وہاں جانا ضروری نہیں سمجھا، انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں۔ میری عمر انہوں نے 20 سال تسلیم کر لی تھی، لیکن انہیں میری پیدائش کا ریکارڈ دیکھنا تھا یا کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لینا تھا۔ تھانے داروں کو جب اکرام کے دوست کی فریب کاری کا پتہ چلا تو کراچی کے تھانے دار نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا میرے ساتھ سلوک کیسا رہا۔ میں اس کے خلاف جلی بھنی بیٹھی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ یہ مجھے بے آبرو کرنا چاہتا تھا اور شادی کے لیے بھی کہہ رہا تھا۔ تھانے دار نے اسے بہت گالیاں دی اور کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ہتھکڑی لگا لو۔ وہاں سے مجھے اس علاقے کے تھانے میں لے گئے۔ وہاں کے تھانے دار نے کاغذی کارروائی کی۔ اکرام کے دوست کو اس نے حوالات میں بند کرا دیا، لیکن اس نے ہمیں یہ کہا کہ وہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ پیش نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جرم کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے ڈرا دھمکا اور مار پیٹ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ میرا زور چلتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے پھانسی چڑھاتی۔
اسی روز مجھے پنجاب کا تھانے دار میرے بھائی اکرام اور کانسٹیبل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر لے گیا اور ہم گاڑی میں بیٹھے۔ راستے میں میرے بھائی نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اپنے شہر میں ہم دوسرے دن شام کے بعد پہنچے۔ میں نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا، مجھے ایک اور گھر میں رکھا گیا۔ پولیس کا شاید یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگلے روز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابا جان اور بھائی عدالت میں موجود تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میری بلوغت کی تصدیق کر دی تھی۔ تھانے دار نے اپنی کارروائی بیان کی۔ میں نے اپنا بیان دیا اور مجسٹریٹ کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں اکرام کی بیوی ہوں اور اس کے ساتھ رہوں گی۔ کیس ختم ہو گیا اور ہم دونوں کے لیے نئی زندگی کے دروازے کھل گئے، لیکن ہم بڑے ہی کٹھن اور صبر آزما مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اکرام مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں میرے ساتھ اچھوتوں والا سلوک ہوا۔ میں وہی لڑکی تھی جس کا رشتہ اکرام کے لیے مانگا گیا تھا، مگر اب میں اس گھر میں قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اکرام کا قصور یہ تھا کہ اس نے والدین کی کرائی ہوئی منگنی توڑوا دی تھی، جس سے ان کی بے عزتی ہوئی تھی۔ میرا یہی جرم بہت بڑا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ دوسرا جرم میرے والدین کا تھا جنہوں نے انہیں میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام جرائم کی سزا مجھ اکیلی کو دی جا رہی تھی۔ گھر کا کوئی بچہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اکرام کی منت سماجت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ مجھے طلاق دے دے۔ اس کے والد صاحب نے اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ آخر ہمیں اس گھر سے نکلنا پڑا۔ اکرام کو اسی شہر میں نوکری مل گئی اور اس نے ایک کمرے کا مکان لے لیا جس کا کرایہ 25 روپے ماہانہ تھا۔ یہ ہمارے محلے سے بہت دور تھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لیے مر گئے۔ 2 سال بعد میری پہلی بچی پیدا ہوئی جو جون کے آخری ہفتے میں 20 سال کی ہو جائے گی۔ اس سے چھوٹے 2 لڑکے اور سب سے چھوٹی ایک لڑکی ہے۔ میں نے ان سب کی تربیت اس اصول پر کی ہے کہ انہیں اپنی مرضی اور اپنی پسند کا پابند نہیں کیا، ان پر حکم نہیں چلایا، انہیں گھر کی چار دیواری کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ ان کے دلوں میں اس چار دیواری کی عظمت پیدا کی ہے۔ اپنی بیٹی کو میں نے یہی سبق دیے ہے کہ عورت آزاد ہے، لیکن کنبے اور گھر سے رشتہ توڑ کر نہیں۔ وہ آزادی جس کی میں قائل ہو گئی تھی وہ ایک فرار تھا، اور فرار کا رجحان اس لیے پیدا ہوا تھا کہ میرے گھر میں اتنی شدید پابندیاں تھیں کہ میں آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور شاید آزادی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے گھر میں گھٹن نہیں پیدا ہونے دی اور خود قائل ہو گئی کہ عورت کی آزادی اور مساوی حقوق کا مطلب باپ، بھائی، خاوند اور گھر سے آزاد ہونا نہیں۔ میری آپ بیتی آپ کے سامنے ہے، رائے خود قائم کیجیے۔